ہر قسم کا ظلم و ستم تو کر لیا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی ان سے ملے نہ، کوئی خرید و فروخت ان کے ساتھ نہ کرے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا، 3 سال خفیہ دعوت، 4 سال اعلانیہ، اور اب 7واں سال۔ شیب ابی طالب میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال یہ ظالمانہ معاہدہ پہ وہ قائم رہے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ یہ آویزاں کر دیا گیا بائیکاٹ۔ جس بدبخت نے یہ لکھا تھا اللہ نے اس کا ہاتھ ہی شل کر دیا، اور یہ اتنا ظالمانہ معاہدہ تھا کہ کوئی چیز بیچنے آتا یہ خرید نہ سکتے، شادی بیاہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، میل جول کوئی نہیں، حتیٰ کہ پتے کھاتے اور چمڑا بھگو کے کھایا جاتا۔ بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، شیب ابی طالب سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اس طرح اسلام پہنچا دنیا میں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ شیب ابی طالب میں عورتیں، بچے اور بڑے، کلمہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے نا، ان کی رشتہ داری کے ساتھ وجہ سے دوسروں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ حکیم بن حزام بھتیجے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کبھی چھپ کے کوئی چیز بھیج دیتے تھے، گیہوں وغیرہ یا کوئی اور چیز۔ 10واں سال نبوت کا، کچھ سمجھدار سردار ہے تو کافر تھے ملے، کہا یار یہ کیا، یعنی کہ ہمارے ہی یہ خاندان کے اور معزز لوگ ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے اس معاہدے کو۔ ادھر اللہ نے غیبی طور پہ ایک کیڑا نا اس کو لگ گیا جو معاہدہ تھا، بس اللہم بسمکا، اللہ کا نام رہا، باقی اس کیڑے نے سارا اللہ کے حکم پہ کھا لیا۔ تو یہ یعنی کہ 10ویں سال یہ معاہدہ ختم ہوا۔ ادھر ابو طالب کی عمر بھی کافی 80 سال سے زائد ہو گئی۔ کافروں نے دیکھا وقت اس کا آخری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ یہ فوت ہو جائے تو بعد میں اگر ہم اس کے بھتیجے کو کچھ کہیں تو لوگ ہمیں تانا دیں گے، لو جب تک تھا ابو طالب تو یہ کچھ کہتے نہیں تھے، اب وہ فوت ہو گیا، چلو آخری دفعہ پھر چلتے ہیں۔ یہ آخری وفد ابو طالب کے پاس آیا، آپ نے بلایا، بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے ہیں، کچھ تم ان کی بات مان لو، کچھ یہ تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ کہا میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں۔ کافر کہنے لگے ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تم کہو تو صحیح، کیونکہ کافی دعوت بھی پھیل گئی تھی ظلم و ستم کے باوجود۔ آپ نے فرمایا میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاتھ پیٹنے لگے اور تالیاں مارنے لگے، کہنے لگے سورہ صاد کے اندر ان کی اس نشست کا اور اٹھنے کا منظر اللہ نے بیان کیا، اجعل آلہۃ الہا واحدا، اس نے بس ایک ہی الہ بنایا، ایک ہی رٹ ہے بھی، ایک ہی سب کچھ ہے، ایک ہی سب کچھ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ وانطلق الملأ منہم، سردار اٹھ پڑے وہاں سے، انمشو چل پڑے، وصبروا ڈٹے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ابو طالب کی مجلس سے نکلے۔ ایسی بات تو ہم نے کسی دوسری ملت میں بھی نہیں سنی کہ ایک ہی سب کچھ ہے۔ مجوسیوں نے بھی 2 بنائے ہیں، عیسائیوں نے بھی 3 بنائے ہیں، یہ کہتا ہے ایک ہی سب کچھ ہے۔ اسی سال ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل عبداللہ بن امیہ پاس چٹان کی طرح ابو طالب بے شک کھڑے رہے، لیکن آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زور لگایا، چچا لا الہ الا اللہ میرے کان میں پڑھ لو۔ شاید سمجھ یہی آتی ہے کہ اگر ابو طالب پہلے مسلمان ہو جاتا تو اتنا دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرتا۔ ان کو حیا یہ تھی کہ چلو یار ہے تو ہمارے مذہب کا یہ نا۔ تو آخر وقت انہوں نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ فوت ہوتا ہوں۔ بہرحال ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، یہ رب کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں معافی مانگتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کرے۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی
मा कान लिनबिय्यिन, किसी नबी को ये इजाज़त नहीं, वल्लज़ीना आमनू, और ना ईमान वालों को, अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत मांगे, वलौ कानू उलिल कुर्बा, अगरचे उनके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। तो करीबी रिश्तेदारों में और कौन था? मिन बाद मा तबय्यन लहुम, इसके बाद कि उनके लिए वाज़िया हो गया, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि वो जहन्नम वाले हैं। फिर इजाज़त नहीं, जब बात वाज़िया होगी। बहरहाल कुछ दिनों बाद ही सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी फौत हो जाती हैं। 25 साल रफ़ाकत रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप फरमाया करते जब लोगों ने कुफ़र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो खदीजा ने मुझे सच्चा कहा, लोगों ने मुझे अपने माल से महरूम किया तो खदीजा ने अपना माल पेश कर दिया था। मेरी सारी औलाद सैयदा खदीजा से ही है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया जिब्रील मुझे आए हैं, खदीजा आ रही है बर्तन में सालन और पानी लेके। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे रब का सलाम कह दो अपनी बीवी को, और खुशखबरी दे दो कि जन्नत में मोतियों का महल इसके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है, जहां कोई शोरो गब नहीं होगा, ना दरमांदगी और तकान होगी। ये सही बुखारी के अंदर है। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला की शान। काफरों का हौसला बढ़ गया। एक जालिम ने तो मट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे फेंक दी, क्योंकि दोनों ही एक स्पोर्टिंग शख्सियतें थीं जो यके बाद देगरे चल पड़ी, अल्लाह के पास चले गई। इस साल को आमुल हज़न कहा जाता है, गम का साल। अब तीसरा मरहला 13वां साल यानी कि 11वां साल मक्की जिंदगी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ये तो जमीन तंग हो गई मक्का की, आप वहां से चल पड़ते हैं, ताइफ के इलाके में जाते हैं। 60 मील दूर था। ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला आपके साथ हैं कि शायद उधर ही कोई पाकीज़ा रूहें मिल जाएं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। आप दाएं बाएं कबीला जो भी आता उनको दावत देते, कोई नहीं मानता था। ताइफ के इलाके में 3 भाई थे, तीनों सरदार थे उस कौम के, अब्दियल लैल, मसूद और हबीब। आप तीनों से बारी बारी मिले। अब्दियल लैल ने कहा अगर तुझे रसूल बनाया अल्लाह ने तो मैं तो काबे का पर्दा ही फाड़ दूं। मसूद कहने लगा अल्लाह को कोई और बंदा नहीं मिला रसूल बनाने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। और हबीब कहने लगा मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी, मेरे साथ बात ना करो, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो अजाब आ जाएगा, अगर झूठे हो तो मुझे यानी कि तुम इस लायक नहीं कि बात करो, अस्तगफिरुल्लाह। आपने उनसे कहा ठीक है तुमने नहीं माना, लेकिन अपनी कौम के आगे पर्दा ही रखना जो तुमने रवैया इख्तियार किया है। आप उठ खड़े हुए, किस तरह उठे होंगे बोझल दिल के साथ कि वहां भी गम है, मक्का में भी जमीन तंग है, और इस 60 मील सफर तय करके गए हैं और उन्होंने ये बातें की हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन उधर रहे, किसी सरदार ने बात नहीं की। हर चौधरी कहता निकल जाओ इधर से, निकल जाओ। आप निकले, सारे उबाश और गुंडे पीछे लगा दिए, लड़के आवारा पत्थर मारने लगे, तालियां मारने लगे, हंसने लगे। ये इस जमीन पर यह वाकया भी हुआ। 3 मील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए, खून रिस रहा है, गिरते हैं, उठाते हैं, ठट्ठा मजाक हो रहा है। हत्ता कि एक बाग में जाके आपने पनाह ली। रबी के बेटे जो थे उतबा और शैबा, उनका ये बाग था। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगी जिसे दुआए मुस्तज़ाफीन भी कहा जाता है। अल्लाह मैं अपनी कुव्वतों की कमज़ोरी का इजहार तेरे सामने करता हूँ, मेरे हीले कमज़ोर हैं, कम हैं, तू कमज़ोरों का रब है, मुझे तूने किन के हवाले कर दिया है। अल्लाह इल्लम यकुन बिका अलैया गज़ब फला उबाली, अगर तू नाराज नहीं है तो फिर कोई परवाह नहीं, जो मर्जी कर लें। अगर तू राजी है ना इन जख्मों और खून रिसने और जो भी मेरे साथ हो रहा है, फिर मुझे परवाह नहीं, अगर तू नाराज नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेज दिया। आप इनसे कहिए अगर ये कहते हैं तो ताइफ की वादी को पीस दिया जाता पहाड़ों के दरमियान। फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये नहीं जानते।
کیا رحمت للعالمین نبی ہیں. اور طائف کی وادی یہ دعا کا نتیجہ تھا. پھر محمد بن قاسم جیسے ہیرے ادھر سے نکلے. آج بر صغیر کے لوگ باب الاسلام سندھ فتح کیا. اسلام کی روشنی پہلی صدی ہجری میں پھیلی. باغ کے اندر وہ دونوں بھائی دیکھ رہے تھے. سردار مالک ترس آ گیا, ہماری قوم کا ہی بندہ تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے. اپنے غلام عداس کو کہا جاؤ اس کو انگوروں کا باغ تھا, اس کو جا کے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا, آپ نے بسم اللہ پکڑ کے اس کو, یعنی کہ بسم اللہ کہہ کے پکڑا. کہا تم کس علاقے کے ہو؟ کہا نینوا کا. کہا وہاں تو میرا بھائی یونس پیغمبر تھا, تو وہ بھی اللہ کا نبی تھا, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو ایک دم اس نے نا ہاتھ چومنے لگ پڑا, پاؤں چومنے لگ پڑا. وہ دونوں بھائی, لو جی اس پہ بھی جادو ہو گیا, وہ کیا کر رہا ہے. آ کے انہوں نے ڈانٹا بھی. کہا جناب انہوں نے وہ بات بتائی ہے جو کسی کو معلوم نہیں. روئے زمین کے افضل ترین انسان یہی ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو عزیز بھائیو, اس کٹھن کے ماحول میں واپسی کا عالم یہ تھا کہ آپ مکہ میں اب داخل نہیں ہو سکتے تھے, اتنے سخت حالات ہیں. طائف سے واپسی پہ آپ نے کئی زید بن حارثہ کو بھیجا, جاؤ اس سردار کے پاس جاؤ, اس سردار ہمیں پناہ دے تاکہ اس کی شیلٹر میں ہم جا سکیں. کسی نے نہیں دی, حتیٰ کہ مطعم بن عدی نے نا, اس نے پناہ دی. کہا مسلمان نہیں ہوں گا, لیکن کیونکہ تمہارے خاندان کا ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ. اپنے بیٹوں کو کہا تلواریں نکال لو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں انہوں نے لیا, اور آپ نے جا کے کعبے کا طواف کیا, حجر اسود کو چوما. ابو جہل کہنے لگا مسلمان ہو گیا. کہا نہیں, بس یہ میری پناہ میں ہے. کہا ٹھیک ہے, جو تیری پناہ میں ہے وہ میری پناہ میں ہے. بدر کی جنگ میں قیدیوں کی سفارش کے لیے اس کا بیٹا آیا, اسی سردار کا. آپ نے فرمایا اگر تیرا باپ کہتا نا میں سارے 70 قیدیوں کو چھوڑ دو, تو میں ان کو چھوڑ دیتا. اور اسی دوران اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تھی, جب اتنے سخت دن تھے اور کٹھن ماحول تھا. اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی, وہ انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے. اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.